یہ حضرات خود جا رہے ہیں جی. سنتیں پڑھ لیجئے اور پھر اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھیے. نقصان مت کیجئے, سنتیں بھی پڑھ لیجئے. ہمارے معزز مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور عنقریب ہی آپ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ اسٹیج مختلف مذاہب کے رہنماؤں کی ایک کہکشاں نظر آئے گا. آمد شروع ہو چکی ہے. حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم بھی تشریف لا چکے ہیں. وہ بھی عنقریب ہمارے اسٹیج کو رونق بخشنے والے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے اپنے ان بھائیوں سے جو ایک تماشائی کی حیثیت سے دور کھڑے ہو کر کے اس عظیم الشان اجلاس کا نظارہ کر رہے ہیں کہ وہ اس اجلاس کا ایک حصہ بنے, تماشائی نہ بنے. بڑا اہم اجلاس ہے اور بڑے اہم موضوعات پر منعقد کیا گیا ہے اور ہندوستان میں پائے جانے والے تمام بڑے مذاہب کے رہنماؤں سے درخواست کی گئی ہے اور وہ حضرات تشریف لانے والے ہیں. ان کی قیمتی نصیحتیں اور موجودہ حالات میں ان کی طرف سے ہمیں جو رہنمائی ملنے والی ہے اسے ہمیں پوری توجہ سے سننا ہے اور ہمیں اپنے اس ملک میں ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے. یہ ملک ہمارا ہے, یہاں کی ہر چیز ہماری ہے, اس کے ذرے ذرے سے, اس کے پتے پتے سے ہمیں محبت ہے اور ہمارا مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اس لیے میرے دوستو, خالی جگہوں کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ پر کر لیجئے. آ جائیے, بڑھیے. آپ پیچھے راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں گے, آگے جگہ خالی رہے گی. آنے والے لوگ یہ سمجھیں گے کہ میدان بھر چکا ہے اور پھر وہ پیچھے رہ جائیں گے اور اندر جگہ خالی رہ جائے گی. اس لیے میری گزارش ہے, مؤدبانہ گزارش ہے, عاجزانہ گزارش ہے, ایک بھائی آپ سے درخواست کر رہا ہے, آپ کی ملت کا ایک فرد آپ سے درخواست کر رہا ہے, اس کی آواز کو سنیے اور جہاں آپ کھڑے ہیں وہیں سے اپنے پیروں میں حرکت دیجئے اور چلے آئیے. مجمع سے جڑ جائیے. جڑ کر بیٹھنے سے جو ایک جہتی معلوم ہوتی ہے وہ دور کھڑے ہو کر تماشائی کی حیثیت سے تماشا دیکھنے سے وہ ایک جہتی نظر نہیں آتی. اور ایک جہتی پیدا کرنے کے لیے ہی یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ حضرات تشریف لے آئیں. آ جائیں بھائی, آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم, ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا مستقیم احسن اعظمی صاحب, صدر جمعیت علماء مہاراشٹر, اسٹیج پر موجود علماء کرام,
جمعیت علماء مہاراشٹر کی مختلف یونٹوں کے ذمہ داران اور خصوصیت سے آندھرا پردیش اور تلنگانہ سے تشریف لائے ہوئے، وہاں کے جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی غیاث الدین صاحب دامت برکاتہم، اور دھلیا، مالیگاؤں، نندوربار، احمد نگر اور مراٹھواڑہ اور مہاراشٹر کے مختلف دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے جمعیت علماء کے شہدائیوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو قومی یکجہتی کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، قومی یکجہتی کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، یہ ساری تفصیلات ہمارے مقررین کی زبان سے آپ حضرات کے سامنے آئیں گی، اور بالخصوص جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی زبان سے آپ تفصیل سے اس سلسلے کی گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ مجھے یاد ہے 2 سال کا عرصہ، بلکہ 2.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، 2014 کا واقعہ ہے، جب اس ملک کے اندر حکومتی سطح پر ایک تبدیلی آئی، پرانے لوگ کرسی اقتدار سے ہٹے اور ان کی جگہ نئے لوگوں نے لی، حالات بدلے، اور ان بدلے ہوئے حالات کا پورے ملک پر ایسا اثر پڑا کہ ہر طرف سناٹا نظر آنے لگا۔ ان حالات میں ملت کیا کرے، اور وہ لوگ جو اس ملک سے محبت رکھتے ہیں، یہاں کی گنگا جمنی تہذیب انہیں عزیز ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی یہی شناخت ہے اور یہی پہچان ہے کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ یہاں ہمیشہ پیار و محبت کے ساتھ رہتے آئے ہیں۔ حالات کچھ ایسے بن گئے کہ ہماری صدیوں پرانی اس روایت کے لیے خطرات مڈلانے لگے، ہر شخص انگشت بدندہ تھا کہ یہ کیا ہو گیا، اور فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے لوگ کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جمعیت علماء ہند جس کی یہ تاریخ رہی ہے کہ ہمیشہ اس نے پیار و محبت کی بات کی ہے، ہمیشہ اس نے ہندوستان میں بسنے والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے ملک کی مٹی میں پیار و محبت کا خمیر ہے، یہاں کی مٹی سے پیار و محبت کی سوندھی سوندھی خوشبو پھوٹتی ہے، اور یہاں نفرت کے لیے، عداوت کے لیے، دشمنی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جمعیت علماء کے اکابر نے ہندوستان کی خصوصیات پر اور ہندوستان کے مقام اور مرتبے پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، یہاں کی خصوصیات گنوائی ہیں، اور رب العزت نے ہمارے اس ملک کو جو نعمتیں عطا کی ہیں اور جس طرح اسے مالا مال کیا ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کو
دنیا کے کسی بھی زمین کے ٹکڑے کو وہ نعمتیں میسر نہیں آئی۔ آپ دیکھیں ہمارا ملک، یہاں جتنے موسم دنیا میں پائے جاتے ہیں، ہر طرح کا موسم یہاں ملتا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے اگر ارضی تقسیم کی جائے اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جغرافیائی اعتبار سے دنیا کے جتنے حصے متعین کیے جا سکتے ہیں اس سے ایک بڑا حصہ ہمارے اس ملک کو بھی ملا ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہمارے ملک میں کثرت میں وحدت رہی ہے، یہاں گنگا جمنی تہذیب پنپی ہے اور گنگا جمنی تہذیب ہی اس ملک کی شناخت ہے اور اس کی پہچان ہے۔ اس لیے جمعیت علماء کے اکابر نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہمارے ملک میں نفرت کے لیے، ہمارے ملک میں فرقہ پرستی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ اعلان کیا کہ ہمارے ملک کو جب بھی کوئی بڑا نقصان پہنچا ہے، ایسا نقصان جس کی تلافی ممکن نہیں، وہ فرقہ پرستی کی بنیاد پر پہنچا ہے، اور ہمارے ملک کو مستقبل میں بھی اگر کوئی بڑا نقصان پہنچے گا تو وہ فرقہ پرستی ہی کی بنیاد پر پہنچے گا۔ بالخصوص جمعیت علماء ہند کے صدر محترم ہر جگہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ہمارے ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یقیناً دہشت گردی ایک لعنت ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور دہشت گردی ہے، وہ جہاں سے بھی پیدا ہو اور جس جگہ سے بھی پیدا ہو اس کی مذمت کی جانی چاہیے، اور جمعیت علماء نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے۔ لیکن جمعیت علماء کا یہ ماننا ہے کہ دہشت گردی اگرچہ خطرہ ہے لیکن اس سے بڑا خطرہ فرقہ پرستی ہے۔ فرقہ پرستی نے ہی ہمارے ملک کو بانٹا تھا، ہماری سرحدوں میں تبدیلی کی تھی، اور فرقہ پرستی ہی ہمارے سامنے اس طرح کا خطرہ بنے گی کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے وہ دن آئے، اگر یہ ملک کبھی بٹا تو فرقہ پرستی ہی کی بنیاد پر بٹے گا۔ اس لیے اس مہیب سناٹے میں جو 2014 کے بعد پورے ہندوستان کی فضا پر چھا چکا تھا، ملک کے کسی گوشے سے کوئی آواز نہیں اٹھتی تھی، جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے دیوبند کے اندر جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا اجلاس بلایا، اور مجلس منتظمہ کے ذمہ داروں کو للکارتے ہوئے یہ کہا کہ ملک کے حالات بدل رہے ہیں، نفرت کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں، اگر یہ نفرت کی دیواریں اتنی اونچی ہو گئیں کہ جس کے پار تم نہ دیکھ سکو اور پھر وہ تمہارے بس میں اس کو ڈھانا نہ رہ گیا، تو یہ نفرت کی دیواریں تمہارے لیے بھی خطرہ بنیں گی، ملک کے ہر شہری کے لیے خطرہ بنیں گی، خود ملک کے لیے خطرہ بنیں گی۔ اس لیے اے جمعیت علماء کے لوگوں میدان میں آؤ، اے مدرسے کے لوگوں میدان میں آؤ، اپنے مدرسوں کو جزیرہ مت بناؤ، خانقاہوں سے اے خانقاہ والوں نکلو، مدرسوں سے اے مدرسے والے نکلو، اور خاص طور سے مذہبی رہنماؤں سے یہ درخواست کی کہ اب آپ اپنے اپنے گوشے عافیت سے نکلیے اور اس آنے والے خطرے کو محسوس کیجئے۔ یہ آگ جو پورے ملک میں پھیل رہی ہے، یہ دھواں جو پورے ملک کی فضا کو مقدر کر رہا ہے،
یہاں پیار و محبت کے بول بولو، یہاں پیار و محبت کا پیغام دو۔ ہندوستان میں بسنے والی دو بڑی قوموں ہندوؤں اور مسلمانوں میں جو نفرت کی دیوار کھڑی کی جا رہی ہے، اس نفرت کی دیوار کو گراؤ۔ یہ نفرت تمہارے لیے بھی خطرہ ہے اور ملک کے لیے بھی خطرہ ہے۔ حضرت صدر محترم کی یہ للکار اور پھر جمعیت علماء کے خدام پورے ملک میں سرگرم ہو گئے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کے ذمہ داران اور بالخصوص صدر محترم حضرت مولانا مستقیم حسن اعظمی دامت برکاتہم اور ان کے ساتھ یہ خادم بھی تھا، ہم لوگوں نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر کے درخواست کی کہ حضرت، ہم مہاراشٹر کے اندر قومی یکجہتی کے عنوان سے پیار و محبت کا یہ پیغام گھر گھر پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے برادران وطن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ صدیوں سے پیار و محبت کے ساتھ اس ملک میں رہتے آئے ہیں۔ آپ کا مذہب الگ، ہمارا مذہب الگ، لیکن مذہب کی اس تفریق کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت نہیں تھی، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہتے تھے، ہمارے گھر کی دیواریں ایک ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب ماحول جو بدل رہا ہے، جس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، ان سازشوں کو سمجھو۔ حضرت صدر محترم نے ہم لوگوں کی اس درخواست کو قبول کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ مہاراشٹر کے اندر قومی یکجہتی کے عنوان سے کل 5 کانفرنسیں منعقد کی جائیں گی، الگ الگ حصوں میں مہاراشٹر کے۔ پہلی کانفرنس بمبئی میں ہوئی، دوسری کانفرنس مراٹھواڑہ کے علاقے میں ہوئی، اور اس کانفرنس کے ذریعے مراٹھواڑہ کے 8 اضلاع کے اندر حضرت صدر محترم کا یہ پیغام گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اور تیسری کانفرنس مغربی مہاراشٹر میں پونا میں ہوئی، اور یہ چوتھی کانفرنس ہے جو خاندیش کے اس علاقے میں 5 اضلاع کو نشانہ بنا کر کے آج دھولیا کی اس سرزمین پر منعقد کی گئی ہے۔ اور ان 5 اضلاع سے لوگ کھینچے ہوئے چلے آ رہے ہیں، سب کا ایک ہی پیغام ہے اور سب کی ایک ہی زبان ہے، پیار و محبت۔ ہم صدیوں سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں اور پیار و محبت کے ساتھ ہم اس ملک میں رہتے آئے ہیں اور رہیں گے۔ نفرت پھیلانے والوں کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور اس ملک کا مزاج پیار و محبت کا مزاج ہے، نفرت اور فرقہ پرستی کا مزاج نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ ابتدائی باتیں تھیں جو مجھے کرنی تھی اور مجمع کو جوڑنا تھا، اور الحمدللہ مجمع آ رہا ہے، جڑ رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے دائیں طرف کی جگہ یہ خالی پڑی ہوئی ہے، اسی طرح بائیں طرف کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، اور بڑا مجمع اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ صرف اسکرین کے سامنے کی وجہ سے آگے نہیں آ رہا ہے۔ آپ آگے آئیں گے تو اسٹیج آپ کے سامنے ہوگا اور اسٹیج آپ کو نظر آئے گا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ قربانی دیجئے، قربانی دیجئے، قربانی دیجئے۔ یہ ملک قربانی مانگتا ہے، یہ ملک قربانی مانگتا ہے، اور قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، کس طرح اپنے آپ کو مٹایا ہے اور اپنا خون اس دھرتی پر بہایا ہے۔ آج ہمارے انہی بزرگوں کے جانشین آ رہے ہیں، آج شیخ الاسلام کے فرزند ارجمند آ رہے ہیں، آج وہ مرد مجاہد آ رہا ہے جو اس پیرانہ سالی کے اندر پورے ملک میں گھوم گھوم کر پیار و محبت کا پیغام پہنچا رہا ہے، فرقہ پرستی کو للکار رہا ہے، جس کے شب و روز کا یہی غم ہے کہ ملک فرقہ پرستی کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے، اور اس بیماری کو ملک سے ختم کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ
یہ کتنی خطرناک چیز ہے. آپ حضرت کو سننے آئے ہیں، آپ جتنے قریب ہو سکتے ہیں اتنا قریب ہو کر کے بیٹھیں. یہ دائیں طرف جو خالی جگہ ہے، میری گزارش ہے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں میری انہیں